بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین القاسم وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقين المنتجبين المطهرين ونعوذ بالله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا حسين فارقه ونصره وسلامه یہ منظر سب نے دیکھا کہ خطیب خطبہ دیتے دیتے بیٹھ گیا، پھر دوبارہ کھڑا ہوا۔ یہ سارے خطبوں میں ایک دستور ہے، لیکن اس کے پیچھے جو روایت ہے وہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ ہمیں لوگوں کو معلوم ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ یہ بیٹھنے کا دستور کیا ہے۔ یہ واقعہ اسی دن کا ہے جس دن حضور کا چھوٹا نواسا بیت الشرف سے نکلا، مشیت یزدی کے تحت اپنے ہی دامن سے ادھر کے فرش زمین پر گرا۔ رسول جو خطبہ دے رہے تھے وہ ممبر سے اترے، صحابیوں کی صفوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اپنے چھوٹے نمازوں کو اٹھا کے لائے اور ممبر پہ آ کے بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد زانوں پر اپنے اس چھوٹے نمازوں کو بٹھا کے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ آدھا حسین فاروق کو منصور، کہ یہ حسین ہے، اس کا عرفان حاصل کرو اور اس کی مدد کرو۔ اب آپ یہ بتائیے گا کہ ہم 1400 سال کے بعد یہ حدیث ہمیں یاد ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ امام حسین جب پیدا ہوئے تو کس شان سے پیدا ہوئے اور کیا منزلت تھی، ان کے صحابیوں کے درمیان سے تو یہ ہمیں پہنچی روایتیں ہیں کہ جب امام حسین پیدا ہوئے تو فرشتوں کا تانتا لگا، سید البلد چلے اور تمام فرائض عرش الہی چھوڑ کے زمین پر رسول رحمت کے یہاں ہدیہ تدریج پیش کرنے کے لیے آئے۔ صحابیوں کے ذریعے ہم تک بات پہنچی ہے 1400 سال کے بعد، تو صحابی جو مسجد میں بیٹھے ہیں انہیں نہیں معلوم تھا کہ حسین ہے، اس کا عرفان حاصل کرو کہہ رہے ہیں ہم اس بچے کو۔ بڑے بڑے سیدھے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی بگڑ کے نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ایسا نہیں تھا کہ رسول سے کوئی زیادہ بگاڑ بات نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ بات دماغ کیا ہمیں معلوم ہے جتنے دن قرآن ہو گئے اور اسلام مسلمان پکے ہونے چاہیے تھے، وہاں 7 ہجری میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ رسول رسالت کا شرح ہوا، صلح حدیبیہ کو یہ کہہ دیا گیا کہ آج اتنا بڑا شک ہوا، اتنا بڑا شک کبھی بھی نہیں ہوا رسالت کا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا کوئی، لیکن اس نواسے کے تعلق پر کسی صحابی کا کچھ نہ کہنا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ حسین ان کا صرف نواسا نہیں ہے بلکہ اللہ کا بہت چہیتا ہے یہ، اسی لیے تو سجدوں کو ٹوٹ دیا جاتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ رسول کا بھی خیال آ جائے نماز میں تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ میری سمجھ نہیں آتا وہ کون سی نماز ہے جو بغیر رسول کے خیال سے پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے جس نماز میں ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تاکید کرتے ہیں کہ بس تیری عبادت اور بس تیری عبادت، وہاں نماز تمام نہیں ہوتی جب تک کہ نبی کا نام نہ آ جائے۔ ایسا طریقہ نام لے گئے۔ اب آپ بتائیے اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے، شہادتین کہہ رہا ہے، بھائی اہل سنت اسے طیار کہتے ہیں، ہم تشہد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، نام لے رہے ہیں ان کا اور خیال نہیں آئے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب پھر جہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تاکید ہو رہی تھی وہیں پر نماز تمام ہونے سے پہلے سلام کروا دیا گیا، السلام علیکم ایھا النبی۔ یہ کاف کا صیغہ جو علماء تشریف رکھتے ہیں کہ حاضر کے لیے ہے یہ صیغہ، غائب کے لیے نہیں ہے۔ ایاک نعبد تو غائب ہے، تیری عبادت اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ غائب ہے، وہاں جو ہے ہم کو موجود ہیں، آپ کو سلام کر رہے ہیں سامنے، بالکل حاضر مان رہے ہیں، اور پھر مسلمان کہتے ہیں تو ہم جیسے تو نپٹ گیا، ختم ہو گئی زندگی، پھر یہ کیا پڑھ رہے ہیں نماز۔ اب اس گفتگو کا جو موضوع ہے، کیونکہ رسول رحمت جو ہے
وہ کسی پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہیں، وہ اللہ کے فرستادہ نبی ہیں۔ جہاں قانون سب سے زیادہ نبی کو پر لاگو ہوتا ہے، یہ اصول ہے۔ جو چیزیں ہم پر سنت ہیں اور رسول پر واجب ہیں، جن کی اجازت ہمیں ملی ہے، جس نے طلاق لیکن رسول کے لیے ترک اولا ہے، دے نہیں سکتے، اور اس لیے نہیں دی۔ کسی امام نے، اب وہ جو الزام ہے عباسیوں کی طرف سے کہ امام حسن نے بہت طلاقیں دی، تو استاد محترم مطہری نے کہا کہ طلاقیں دی تھی تو نکاح کی تاریخ تو بتا دیجیے، کن کن سے نکاح ہوا، ان کے نام بتائیے، ان کی اولادیں بتائیے کہاں ہیں۔ بھائی یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ انہوں نے طلاق دی بہت، تو طلاق کے ساتھ نکاح بھی بتائیے کتنے نکاح ہوئے، اور پھر کہاں گئے وہ صاحب کو دلیل یہ پیش کی جاتی ہے چونکہ وہ زہر دینے والی تھی بیویاں، اس لیے طلاق دے دی، تو جس نے زہر دے دیا اس کی طلاق دکھا دی، جس نے زہر دے دیا زیادہ بنت ایسے اس کی طلاق دکھا دی تاریخ میں، اس کو طلاق نہیں دیا، اس لیے کہ یہ ترک اولا ہو جائے اگر طلاق دے دو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو رسول ہم سے زیادہ اصولوں کے کارمند ہیں، جو ہمارے لیے اصول ہیں وہاں ان سے آگے کا عمل ہے۔ ہم سے یہ کہا گیا کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے بندہ لے لو، لیکن رسول نے لیا کس سے بندہ؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے ہو، دنیا کا کوئی فاتح ابھی تک جس ملک میں داخل ہوا ہے فاتح کی حیثیت سے سفید جھنڈا لے کے داخل نہیں ہوا، وائٹ فلیگ لے کے داخل نہیں ہوا۔ یہ صرف ہمارے رسول رحمت ہیں جو مکے کی سرزمین پر جہاں ان کے ساتھیوں کے ان کو پر بہت ظلم و ستم ہوئے تھے، وہاں پر وہ سفید فلیگ لے کر امن کا جھنڈا لے کے گئے ہیں، اور آپ نے اعلان کیا ہے ہم معافی کرتے ہیں۔ تاکید کی ہے کہ کسی عورت کی بے عزتی نہیں کی جائے، بچوں کو نہ ستایا جائے، کسی بوڑھے کو تکلیف نہ پہنچے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں، خانہ کعبہ میں چلے جائیں، اور دشمن کے گھر کا بھی نام بتا دیا کہ اگر تم وہاں جانا چاہتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے نا کہ جس کے گھر جانے کی عادت ہے وہیں تو جائے گا آپ کے وہاں کے، تو اگر ہم یہ کہیں گے ہمارے گھر تو یہ خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ اپنا زیادہ سمجھنے والے لوگ نہیں کہ ایسا ہو کہ گھر میں پکڑ کے اور پھر قتل کرتے ہیں، تو فلاں کے گھر میں بھی چلے جاؤ، اجازت ہماری مل جائے گی۔ اس طریقے سے رسول اپنی زندگی میں باقاعدہ طریقے سے ہمارے اصولوں سے زیادہ اپنے اخلاق کو پیش کرتے ہیں، ہمارے نظام میں اصول بتا رہے ہیں۔ تو اگر رسول نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ اس کی مدد کرو تو کیا رسول اللہ نے کی؟ سب سے پہلی قربانی امام حسین کے اوپر رسول اللہ نے دی، اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا۔ اگر آپ کے سامنے ہوا کیا ہے، ابھی 3-4 سال کے ہیں امام حسین، جبریل نازل ہوتے ہیں کہ اللہ کا درود و سلام آپ پر، اللہ یہ کہتا ہے ان دونوں میں سے ایک واپس کر دیجیے، تو جو نے ابراہیم کی طرف اشارہ کیا۔ امام حسین کے بچپن میں بیٹا قربان ہو گیا۔ بچوں میں عرض کر رہا ہوں، مجھے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، علماء کو میں صرف سبق سناتا ہوں، بچے سے فائدہ ہوا کرتے ہیں کہ حضور کے کسی دو زوجہ کے علاوہ کسی سے اولاد نہیں ہوئی، یار آپ کے اپنے ہیں۔ جناب خدیجہ سے ہیں 2 بیٹے 1 بیٹی، اور ایک بالکل ہجرت کے آخری دور میں 3 سال کے عمر میں ان کا انتقال ہے جناب ابراہیم کا، تو آخری مرحلے ہیں زندگی کے، وہاں آپ اس وقت تو 3-4 سال کے ہیں۔ امام حسین کے ہمسے نے یہ بچہ، اس کا نام ابراہیم رکھا تھا، بڑے بیٹے کا نام آپ نے قاسم رکھا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم ہوئی، دوسرے بیٹے کا نام آپ نے صادق رکھا تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں رونا بدعت ہے، ان مولویوں کو معلوم ہے رونا بدعت ہے، ورنہ رسول نے ہر بیٹے کے انتقال پہ گریا کیا ہے، تاریخ گواہ ہے۔ ان دونوں بیٹوں کی خبریں مکے میں ہیں، جنت الماوا میں، اور اس ابراہیم کی خبر مدینے میں کہ اس کا انتقال مدینے ہوا۔ تو سب سے پہلی قربانی امام حسین کے اوپر ہوئی کسی جناب ابراہیم کی، یہ بھی بڑا عجیب مرحلہ ہے، اس لیے کہ امام حسین خواب کی تعبیر ہے جناب ابراہیم کی، تو اللہ نے اپنے رسول سے وہ بیٹے کا نام ابراہیم رکھوایا اور اس کی قربانی امام حسین پہ ہوئی، تاکہ پتہ چل جائے کہ ایک رشتہ ہے اس واقعے سے۔ بلکہ میں نہیں کہہ رہا، حکیم امت جنہیں علامہ اقبال کو حکیم امت کہا جاتا، جنہیں انگریزوں نے ڈاکٹر کہا اور عوام نے انہیں علامہ کے نام سے یاد کیا۔ جب ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے ایک شعر کہا بڑا عجیب کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم،
نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. اور دو جملے سے صرف کہنا چاہوں گا کہ غریب ہمارے ہاں غریب ہوتا ہے وہ جس کے پاس گھر نہ ہو. ہمارے ہاں غریب ہوتا ہے وہ جس کے پاس کھانے کو نہ ہو. ہمارے ہاں غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس پہننے کو کپڑے نہ ہوں. لیکن ایک جگہ اور بھی ہم غریب کو لفظ کو استعمال کرتے ہیں اردو میں, عجیب و غریب. اب اس کو اور ایک ترکیب میں استعمال کرتے ہیں جہاں پہ ایک پورا شعر سمجھ میں آ جائے گا کہ غریب المثال اس طرح ہے. غریب المثال کا مطلب ہے اس کی مثال نہیں مل سکتی کوئی. یہ اکیلا ہے واقعہ. وہ کیا کہہ رہے ہیں, غریب و سادہ اور غنی ہے داستان حرم. غریب ہے اس لیے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا دنیا میں کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کے گلے میں خنجر رکھ دیا ہو. اس لیے غریب ہے واقعہ, اکیلا ہے واقعہ, اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. سادہ اس لیے ہے کہ بیٹے کا خون بہا نہیں ہے. سادہ اس لیے ہے کہ بیٹے کا خون بہا نہیں. رنگین اس لیے ہے کہ امام حسین نے اس میں ہر رشتے کا خون بھر دیا. ہاں تو صرف ایک بیٹے کی قربانی کی. جب سر رسیم آئی تو اس نے ہر رشتہ جو دنیا میں آپ تصور کر سکتے ہیں وہ سب رشتے امام حسین نے قربان کر دیے. جتنے بھی رشتے آپ چھوڑ سکتے ہیں انسانیت کو سب ہونے لگا, سارے رشتے قربان کر دیے. یہ علامہ اقبال نے کہا یہاں پہ وہ واقعہ ہے جناب ابراہیم سے, اس کا کربلا کا خاص رشتہ ہے. اب آگے بڑھیے. اس لیے کہ یہ واقعہ جو ہے کربلا یہ دنیا میں اکیلا واقعہ ہے, اور تاریخ اسلام کا نہیں پوری تاریخ انبیاء کا اکیلا واقعہ ہے. جہاں پر بھی امتحان ہو رہا زیادہ سے زیادہ دو معصوم ہیں, تیسرا کوئی معصوم نہیں. جناب ابراہیم کا امتحان ہوا, ایک ابراہیم ہے اور ایک جناب اسماعیل. لیکن یہ واقعہ کربلا جو ہے تاریخ کا اس لیے اکیلا واقعہ ہے کہ اس میں 7 معصوموں کی شمولیت ثابت ہے. جب محضر نامہ پیش کیا گیا تو سب سے پہلے رسول اللہ نے رضامندی کی, ٹھیک ہے میں اپنے نواسے کی قربانی کے لیے تیار ہوں تیرے دین کو بچانے کے لیے. حضرت علی نے تصدیق کی, جناب سیدہ نے تصدیق کی, امام حسن نے تصدیق کی, امام حسین نے دستخط کی. یہ محضر نامہ ہے آپ کے سامنے. یعنی کہ 5 معصوم اس پر محضر نامے پر دستخط کر چکے. اللہ نے اہتمام یہ کیا کہ چونکہ میرے رسول نے بچوں کو بچپن میں قربان کر دیا تو میں اس کا ایک ہم شکل دوں گا حسین کو بیٹا جو کربلا میں اس کی طرف سے قربانی دے دے گا. جناب سیدہ نے اپنی نمائندگی جناب زینب کو دی, اس لیے وہ آپ کا لقب ہے ثانی زہرا. امام حسن نے اپنے ایک بیٹے کے بازو پر تعویذ باندھ کر اپنی شمولیت کا اظہار کر دیا. اس لیے کہ ایک معمولی سا اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ, حالانکہ جو بھی اعتراض کوئی کرتا ہے تو یہ نہیں سمجھتا کہ اس اعتراض کا اثر رسول اللہ کے اوپر نہیں پڑنے والا ہے. حضور نے ایک حدیث میں کہا کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اس میں کوئی ایفیکٹ بٹ نہیں ہے, کچھ بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ دونوں نواسے میرے امام ہیں, چاہے یہ بیٹھے ہوں چاہے کھڑے ہوں, کوئی اس میں امتیاز نہیں ہے, کوئی تخصیص نہیں ہے, کوئی ایکسیپٹ نہیں ہے. لیکن مسلمانوں نے گھر سے اعتراض کیا کہ دونوں بھائیوں کے مزاج میں بڑا فرق ہے. انہوں نے شروع کی, انہوں نے جنگ کی. اور آپ یقین جانیے کہ آج مسلمان جو کہتے ہیں کہ شروع کی تھی امام حسن نے اور لوگوں کو بچا لیا تھا, تب تو غارت گری سے امت کو بچا لیا تھا. لیکن یہ تکلیفیں امام حسن کے کلیجے سے پوچھے کوئی کہ مدینے کے لوگوں نے آپ کو کیا کہہ کے سلام کیا تھا, وہ دوہرا نہیں سکتا. بہت تکلیف جملہ ہے. صلح کے اوپر اتنا آپ کو کیا تھا, اتنا کیا تھا آپ کو کہ آپ کی مطلب بے پناہ تکلیف پہنچائی تھی آپ کو. اب صلح سمجھ میں آ گئی. جب 1400 سال میں صلح سمجھ میں آئی ہے تو جنگ کتنے زمانے میں سمجھ میں آئے گی؟ اب ادھر سب کی نمائندگی ہو رہی ہے. مولا علی نے تمنا کی اور اس تمنا کا اظہار کیا اپنے بھائی سے. جنہیں باب مدینہ کے علم رسول نے کہا ہو, جو خود یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھ لو جو تمہیں پوچھنا ہو, جن کی تلوار چلتی ہو تو دشمن کی صفوں میں 70 پشتے دیکھ لیتی ہو, وہ بھائی سے یہ کہہ رہے ہیں
کہ آپ عرب کے نسب سے بہت زیادہ انصاف سے بہت واقف ہیں، عرب کے شجروں سے واقف ہیں، ذرا مجھے بتائیے کہ کون سا بہادر خاندان ہے جہاں میں شادی کروں تو ایک بیٹا بہادر پیدا ہو؟ یہاں ایک پیغام چھپا ہوا ہے. اگر یہ مکالمہ نہ ہوتا جناب عقیل سے، حضرت علی کی یہ گفتگو نہ ہوتی تو یہ ہم تک کہاں پہنچتی بات. آپ نے یہاں اپنی تمنا کا اظہار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پوری امت مسلمہ کو پیغام دے دیا کہ دیکھو شریک حیات بنانے سے پہلے جو چیز دیکھنی چاہیے وہ اس خاندان اور قبیلے کے صفات دیکھنے چاہیے، دولت اور شہرت نہیں دیکھنی چاہیے. یہ پیغام ہے کہ نہیں چھپا ہوا؟ اور پھر جب بات آئی ہے تو یہ بات میں سوچتا ہوں کہ تشنا نہ چھوڑوں اس بات کو کہ اگر یہ تمنا تھی کہ بہادر بیٹا پیدا ہو تو یہ تو ہر آدمی کی تمنا ہے. ہر آدمی چاہتا میرا بیٹا بہادر پیدا ہو، کوئی بیٹا کوئی بھی بات نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا بزدل ہو، اس لیے بزدلی تو عیب ہے. تو حضرت علی نے جو تمنا کی وہ تمنا کچھ الگ ہونی چاہیے. اس لیے کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ باب المدینہ جو علم و دارالحکمہ کا دروازہ اس نے نام جو رکھا وہ عباس رکھا، نام عباس رکھا. اردو کی کوتاہ دامنی یہ ہے، اردو کی پریشانی یہ ہے کہ اردو کے پاس لفظ بہت کم ہے، عربی بہت مالدار زبان ہے. ہم نے پوچھا عباس کے معنی تو اردو نے کہا شیر، ہم نے کہا حیدر کے معنی شیر، ہم نے کہا حمزہ کے معنی اس کا شیر، ہم نے کہا سرگام کے معنی اس کا شیر، ہم نے کہا سیغم کے معنی اس کا شیر، ہم نے کہا اسد کے معنی اس کا شیر، ہم نے کہا حارث کے معنی اس کا شیر. یہ سارے لفظ موجود ہیں. جناب عباس کا نام مولا کائنات نے عباس کیوں رکھا؟ علماء کرام نے اب جب ہم نے عربی کی ڈکشنری دیکھی، اس لیے کہ عربی تو ایسا ہرگز بھی نہیں کر سکتی کہ ایک لفظ کو اتنی جگہ تکرار کرتے ہو اس کے معنی الگ نہ ہو، اصل ممکن ہی نہیں ہے. جب عربی کی ڈکشنری دیکھی تو ہم نے پوچھا اس سے عربی کی ڈکشنری سے کہ بھائی بتا حارث کے معنی کیا ہے؟ اس نے شیر کے بچے کو کہتی ہیں. کہنے لگے وہ شیر جو گفا میں بیٹھا ہوا، سیغم وہ شیر جو کسی سنگ کو چل پڑا ہو، سرگام وہ شیر جو دہا کے کسی طرف کو بڑھنا ہو. ہم نے کہا حمزہ کہنے لگا جو شکار میں چھپٹ گیا ہو. کہنے لگے حیدر کہنے لگے اس شیر کو کہتے ہیں جس نے شکار پھاڑ دیا ہو. جبھی تو جب پہلے حیدر کو جینا ہے تبھی تو آپ کی بات نے کہا تھا سمجھ تو اپنی حیدر جو آپ نے باہر کے سامنے کہا. عباس اس شیر کو کہتے ہیں جو آپ نے پسند کیا ہے اپنے بہادر بیٹے کا نام. عباس اس شیر کو کہتے ہیں کہ جس کے نظر کے سامنے شکار موجود ہو اور اس کے اختیار اور قدرت میں ہو شکار، لیکن اس نے شکار کیا، اس نے شکار، اس کے قبضے میں ہے شکار، اس کی نظر میں ہے، اس کی شید میں ہے شکار، لیکن اس نے شکار کیا نہیں. اسے عباس کہتے ہیں. بس یہی وہ مقام ہے جس کو ہم سوچنے کو دل چاہ رہا ہے، تھوڑا سا غور کر لیا جائے کہ جناب مولا کائنات نے جس بہادر بیٹے کی تمنا کی ہے وہ بہادر عام بہادروں کی طریقے سے نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کتنی فوج تھی یزید کی، مثلاً 1,00,000، تو 1,00,000 فوج کی آنکھیں کتنی ہیں؟ 2,00,000. وہ 2,00,000 کی 2,00,000 آنکھیں جس سے خوف زدہ ہو اسے عباس کہتے ہیں. یہ تعریف نہیں ہے نہ. میں مرزا زندگی کی روح سے معذرت کے ساتھ مجھے یہ بھی تعریف اچھی نہیں لگتی کہ کس شعر کی آمد ہے گرم کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے. مجھے بالکل اس کی وجہ کیا ہے؟ دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک مانگنے والا اور ایک ادا کرنے والا. مانگنے والا جو ہے وہ بندوں میں منفرد ہے اور دینے والا تو یکتا ہے، وہ تو واحد و احد ہے. تو اب اگر بندے نے اللہ سے ایک بہادر
بیٹے کی تمنا کی ہے تو وہ ان اللہ کل شیء قدیر کتنا بہادر بیٹا دے گا. سبحان اللہ سبحان ذرا تصور کریں، میں بولا کہاں جا رہا ہوں جو حضرت عباس کی شجاعت آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، نہیں آ سکتے. اس لیے لشکر صاحب جائیں کوئی بہادری نہیں ہے تو بہت شکر ہوتا. اس لیے ہم نے دیکھا کہ جنگ خندق میں صحابیوں پر تہجد تھی، گردن نہیں لا سکے ہم نے اپنے دوست کے سامنے، جیسے کہ آپ سمجھتے وہ آیا ہے. تو یہ صفت اور لوگوں میں پائی جاتی ہے. لیکن حضرت عباس کو جو بحالی کی تمنا کی ہے حضرت علی نے، وہ کیا ہے؟ وہ تمنا یہ ہے جس کا آپ اپنی ذات میں اظہار کرتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے. اطیعوا اللہ وہ اطیعوا الرسول وہ اولی الامر منکم حتی اتاک الیقین. یہ ہے وہ بہادری کہ اتنی طاقت کے باوجود یہ اللہ کے رسول کا اور اپنے زمانے کے امام کا اتنا موتیوں پر اتنا کردار ہے کہ کوئی ایک جملہ پوری زندگی میں ان کا کہنے غلط کا نہیں دکھا. کوئی ایک جملہ آپ سوچیں تو صحیح، جس نے جنگ صفین میں 11 سال میں شام کی فوجوں سے لوہا بنوا لیا ہو، اس کے باپ کے سر پر ضربت کرے اور اس کا تعلیم ذکر تک بھی نہ کرے. میری معلومات میں کوئی روایت نہیں ہے کہ پیپر گئے ہوں حضرت عباس، کیونکہ معصوم تو ہے نہیں، لیکن اتنے مطیع ہیں کہ محفوظ علی الخطا ہیں. کوئی ایک جملہ نہیں ملتا. بھائی حسن کے کلیجے کے ٹکڑے لے کے گئے تہن میں، ان کے جنازے کو لے کے چلے. تاریخ اسلام کا یہ پہلا جنازہ جس پر مسلمانوں نے مدینے میں تیر برسائے، اور تاریخ اسلام کا یہ پہلا جنازہ جو جانے کے بعد گھر میں واپس آیا. جسم سے تیر نکالے گئے، نیام سے تلوار نہیں نکلی. جناب عباس کا کہیں ذکر، کوئی غیر و غضب کا ذکر نہیں ہے، چونکہ نظر امام کے اوپر ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، امام حسین کیا چاہتے ہیں. کیونکہ تلقین یہ کی ہے، وصیت یہ کی ہے، نصیحت یہ کی ہے مانے کہ بیٹا تم اپنے آپ کو ان کا بھائی نہ سمجھنا، یہ تمہارے آقا ہیں، یہ تمہاری بہن نہیں ہے زینب و کلثوم، یہ تمہاری شہزادی ہے، انہیں کبھی اپنے آپ کو بھائی نہ تصور کرنا. یہ تمہارے اس طریقے سے تربیت ہوئی ہے تو مستقل طریقے سے آپ اپنی پوری زندگی کو دیکھتے چلے رہیے، مستقل طریقے سے کہ کتنی اطاعت ہے اور کتنی فرمانبرداری ہے. یہ تمام اہتمام ہیں اور امام حسن نے بھی آپ کو کر دیا. اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماں کی نصیحتوں وصیتوں کا کیا حال ہے. اس طریقے سے آپ دیکھیے گا کہ 27 رجب کو جب امام کو ولید نے بلایا ناوقت رات کو، جب تک دربار رات میں نہیں کرتے، لیکن اس نے رات میں طلب کیا آپ کو، دن میں نہیں طلب کیا. اسی سے اس کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے. امام نے اپنے سب ساتھیوں سے جنہیں تاریخ نے بنی ہاشم لکھا ہے لیکن حقیقت یہ ہے وہ صرف اولاد ابو طالب ہے اور کوئی نہیں، صرف اولاد ابو طالب امام حسین کے ساتھ گئی اور آپ نے دارالعمارہ کے دروازے پر انہوں نے سب کو روک کے یہ کہا کہ دیکھو اگر میری آواز بلند ہو تب تم اندر آنا ورنہ سے باہر کھڑے رہو. کوئی روایت نہیں ملتی کہ جناب ابو فضل عباس نے کہا ہو کہ میں تو اکیلا نہیں جانے دے رہا ہوں آپ کو. محبت بھی صحیح لیکن اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے مولا اور آقا کہہ رہے ہیں وہی کرنا ہے. اور آپ گئے اندر، ولید نے کہا کہ یہ خط ہے تو آپ نے ترجمے پڑھا اور اٹھ کے جانے لگے یہ کہتے ہوئے کہ یہ بیت کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اس وقت تنہائی میں اس کا سوال مناسب نہیں ہے، مجمع عام میں کرو، جو مناسب ہوگا وہ جواب دیں گے. اور یہ کہتے آپ کو کھلنے لگے. ولید نے کوئی مزاحمت نہیں کی لیکن مروان وہاں بیٹھا تھا، اس نے یہ کہا کہ اگر اس وقت حسین تیرے قبضے سے نکل گئے، اس لیے وہ تو سمجھ رہا تنہا آئے ہیں وہاں سے، پھر تو ان کی پرچھائی نہیں پا سکتا. پر جیسے ہی جملہ یہ اس کی زبان سے نکلا مروان کی تو حیدر کرار کے بیٹے نے ایک بار کہا مروان کی طرف اشارہ کر کے تو مجھے قتل کرے گا، اور ولید کی طرف اشارہ کر کے کہا تو مجھے قتل کرے گا. یہ آواز جو بلند ہوئی تو سارے کے سارے اندر آئے اور اس میں کمر کا یہاں چنڈی ہے.
لیکن جناب ابوالفضل عباس کا کوئی جملہ نہیں ملتا کہ گستاخی کی ہے تو سزا کی بغیر جانے کا نہیں ہے. جیسے امام نے کہا چلو آ گئے. سفر شروع ہوا، مکے میں خطوط کا سلسلہ شروع ہوا. آپ نے کوفہ کا ارادہ کیا، سفر شروع ہو چکا ہے، کوئی ذکر کہیں سے کہیں تک نہیں ہے. جب گھر نے راستہ روکا، جناب ابوالفضل عباس کی موجودگی میں لجامِ فرض امام حسین پر انہوں نے ہاتھ ڈال دیا. اتنی دیر میں تو معاملات کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں. اگر ہمارے زمانے کے لوگ ہوتے تو جلنے کا معاملہ ختم ہو گیا ہوگا. لیکن وہاں عباس ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ امام کیا چاہتے ہیں. کہا کہ یہ بہت پریشان ہیں، انہیں پانی پلاؤ، پیاسے ہیں. اب کوئی جملہ مل جاتا کہ اس نے گستاخی کیا، پانی پلانے کو کہا ہے، لیکن پانی پلایا. یہ ہے وہ تمنا جناب مولا کائنات کی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا رنگ ہو بہادری میں جو صرف اطاعت سے عبارت ہو، وفاداری سے عبارت ہو. اس لیے کہ دنیا کا سب سے بہادر انسان وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لے. لشکروں میں قابو پانا اور ہے، لیکن اپنے بگڑے ہوئے جذبات پر قابو پانا یہ اور ہے. یہ تمنا تھی، اور اس تمنا کو حضرت ابوالفضل عباس نے بہت خوبصورتی سے ادا کیا ہے. یہاں پر کوئی مزاحمت، کسی قسم کا کوئی احتجاج، کوئی جملہ نہیں ملتا. کربلا میں وارد ہوئے، بنی اسد کے قبیلے کے لوگوں کو بلایا اور ان سے آپ نے کہا کہ ہم یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں. تو آپ اپنے مالک کو مختار ہیں، آپ جیسے چاہیں رہ رہے ہیں، جب تک چاہیں جب تک رہیں. آپ نے نہیں، آپ ہم سے اس کی قیمت دیں اور باقاعدہ قبالہ لکھا جائے گا، ایگریمنٹ ہوگا. نتیجہ قیمت طے ہوئی، دی گئی اور پھر قبالہ لکھا گیا. لیکن یہ قبالہ اور یہ ایگریمنٹ جو تھا دنیا کا اکیلا ایگریمنٹ ہے. ایسا ایگریمنٹ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، اس سے بات کو بھی نہ ہو سکے ایسا. آپ نے ان کو پیسے دینے کے بعد ان سے لکھوایا کہ زمین آپ کی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد لکھا کہ یہ کچھ شرطوں کے ساتھ ہم یہ زمین تمہیں واپس کرتے ہیں. اس کی ملکیت ہم تمہیں واپس کرتے ہیں. اور وہ شرطیں لکھی کہ عنقریب اس سرزمین پر ہمیں قتل کر دیا جائے گا. اے بنی اسد والوں، ہمارے دفنوں کا اہتمام کرنا. بات یہاں روکی نہیں، بلکہ بنی اسد کی قبیلے کی عورتوں کو متوجہ کیا کہ اگر تمہارے مرد تصاولی کریں تو تم انہیں خیرت دلانا. بات یہی نہیں ہوئی بلکہ اور آگے بڑھی اور بچوں کو مخاطب کر کے کہا اگر یہ سب ممکن نہ ہو تو تم اپنی ننھی ننھی مٹھیوں میں تھوڑی تھوڑی خاک لا کے ہمارے جسم پہ ڈال دینا تاکہ ہمارا جسم زیر آسمان اڑیا نہ رہ جائے. ایسا ایگریمنٹ کہیں نہیں ہوا. یہ سب اہتمام ہے. اور یہاں خیمے نصب ہوئے دریا کے کنارے. 2 محرم کو خیمے نصب ہوئے. 4 محرم کو شام سے لشکروں کی کثرت بڑھنی شروع ہوئی. اب جب کثرت بڑھی تو ابن سعد کا یہ خط آیا کہ حسین کو بے آب و گیا میدان میں روکا جائے گا. اب سپاہیوں نے اصولوں کی پابندی کے لیے رول مچانی شروع کی کہ اخاڑ کو کہنے اخاڑ کو کہنے. جب ریگزار کربلا میں یہ شور مچنا شروع ہوا تو ایک بار ہمارے بنی ہاشم نمودار ہوئے اور آپ نے کہا کہ کس میں طاقت ہے کہ میری زندگی میں میرے آقا کے خیمے دریا سے ہٹا دے. اور یہ کہہ کے آپ نے لکیر اپنی تلوار سے کھینچی کہ جس سورما میں دم ہو وہ لکیر کے ادھر آ کے دیکھے. نہ کسی سردار میں، نہ رسالے میں، نہ لشکر میں یہ طاقت تھی کہ اس لکیر کے ادھر آ جائے. یہ ایک دلیری کا رخ تھا. لیکن ادھر یہ آواز بلند ہوئی علمدار کی، ادھر امام علی مقام جناب زینب کے خیمے میں پہنچے. میری ماں جائی تیری مدد کی ضرورت ہے. جناب زینب اپنے بھائی کی گلے میں باہیں ڈال کے کہتی ہیں کہ میری جان تم پہ فدا، میرے پاس جائے بتاؤ کیا حکم ہے. کہا کہ میرے بھیا کو جلال آ گیا. میں نہیں چاہتا کہ خیموں کے ہٹنے نہ ہٹنے پر جنگ ہو، اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں تم کہو عباس سے کہ میں خیمے ہٹانا چاہتا ہوں.
جناب زینب نے حکمت سمجھی، جناب فضہ کو کہا کہ بھیا کو بلاؤ۔ جناب فضہ نے میدان کربلا میں آواز لگائی کہ قمر بنی ہاشم تمہیں بڑی شہزادی یاد کرتی ہیں۔ وہ بھی بھرا ہوا شیر جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے تلوار کو نیام میں رکھا، غلاموں کی طریقے سے گردن کو جھکا کے، شانوں کو جھکا کے در خیمہ پر پہنچے کہ غلام حاضر ہے، اجازت ہے کہ حاضر ہو جاؤں۔ کہا کہ آؤ بھائی آؤ۔ کہا کہ بتائیے کیا حکم ہے غلام کے لیے؟ کہا کہ میرے ماجائے کی تمنا یہ ہے کہ خیمے ہٹا دیے جائیں، اس بات پر جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ بس یہ جملہ سنا، جس دلیر نے ابھی اعلان کیا تھا کہ میری زندگی میں خیمے ہٹ نہیں سکتے، اسی دلیر نے اپنے ہاتھوں سے امام حسین کے خیمے اکھاڑے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ طاقت اور ہے، اطاعت اور ہے۔ یہ اطاعت کا پیکر ہوں میں، طاقت کا پیکر نہیں ہوں۔ یہی تمنا کی تھی میرے والد بزرگوار نے، مولا کائنات نے، کہ بہادری اور شجاعت کا آخری پیمانہ یہ ہے کہ وہ معصوم کا اتنا مدعی ہو کہ ایک لمحے کے لیے بھی معصوم کو شکایت نہ ہو کہ تم نے اس وقت میرے حکم سے تجاوز کیا ہے، میرے اکھڑ گئے۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ امام حسین کے لیے یہ مطالبہ جو ہوا تھا کہ نصرت کرو، تو نصرت جن جن لوگوں نے اس حدیث کو یاد رکھا اور نصرت کی، وہ لوگ کامیاب رہے، وہ کامران رہے، اور جنہوں نے اس حدیث کی کوئی وقت نہیں سمجھی، تاریخ نے بھی ان کی کوئی وزن نہیں دیا، تاریخ نے بھی ان کی کوئی منزلت نہیں طے کی۔ 1000 آدمیوں نے ان کے ساتھ امام حسین کے ساتھ نماز پڑھی تھی، لیکن اس حدیث پر عمل نہیں تھا، تو 996 ادھر ہی ہیں یزید کی طرف، صرف 4 آدمی علیہ السلام ہو سکے۔ اس لیے کہ جو نصرت کرے گا امام حسین کی وہی علیہ السلام ہو سکتا ہے، یہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا، اور اسی لیے آپ نے وہ اہتمام کیا کہ لوگوں کو عرفان کرا دیا جائے پہلے۔ اسی لیے تو سب سے پہلے آپ نہیں چلے گئے، آپ نے اہتمام کیا کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ میں حسین ہوں، میرا تعلق ہو جائے، میرا عرفان ہو جائے، کوئی یزیدی لشکر کا ایک سپاہی بھی نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ کس کو قتل کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ نے سلسلہ قائم کیا شہداء کا، اس لیے آپ نے قربانیاں پیش کی، اس لیے آپ نے حبیب کو بھیجا، زہیر کو بھیجا، مسلم بن اوسجہ کو بھیجا، سید القرا قرآن حمدانی کو بھیجا، آپ نے مہمان ان کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ تعارف کرا دیں کہ یہ حسین ہیں جن کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا تھا ھذا حسین فارق ہو ونظرو ہو، اس کی مدد تمہیں کامیابی دے گی۔ جن لوگوں نے اس حدیث پر عمل کیا وہی لوگ کامیاب ہیں۔ وہ جو صبح عاشورہ تک یزید کے لشکر میں تھا، لیکن ادھر چند قدم کی ہجرت کی اور علیہ السلام ہو گیا، سیجا ہو گیا۔ یہ صرف اس حدیث پر عمل کرنے کا نتیجہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے میدان کربلا سجایا گیا، کس طریقے سے امام علی مقام نے دوزخ سے جنت کی طرف آنے والوں کا استقبال کیا۔ ورنہ آپ بتائیں کہ کون سا دل برداشت کرے گا کہ جس نے ہمیں گھیر کے کربلا پہنچایا ہے اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں، اسے معاف کر دیا جائے۔ آپ ذرا تصور تو کریں کہ انہوں نے کس طریقے سے آنے کے بعد یہ چاہا ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے، تو آپ نے وہ موقع بھی اسے نہیں دیا کہ وہ کچھ کہے۔ وہ چاہتا تھا کہ آپ کے قدموں کو گرا دے، لیکن اخلاق رسول کے وارث نے اسے گلے سے لگا لیا۔ ایک جملے کی اسے تکلیف پہنچی تھی، اس کا تدارک بھی کیا کہ آپ نے کہا تھا کہ تیری ماں تیرے غم میں رو بیٹھے، تیرے ماتم میں بیٹھے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر عرب کا کوئی سورما یہ جملہ کہتا تو میں لوٹ کے اسے وہی کہتا، لیکن کیا کروں، میں آپ کی والدہ کا احترام کرتا ہوں، اس لیے میں نہیں کہہ سکتا۔ چونکہ اسے تکلیف ہوئی تھی تو آپ نے اسے گلے سے لگایا اور کہا کہ تیری ماں نے تیرا کتنا خوبصورت نام رکھا ہے، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اس کے دل کو ایک مرہم رکھا اس کے زخم پر، اور پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا جس سے وہ طرف گیا۔ مجھ سے آپ نے کہا کہ اے حر، افسوس یہ ہے کہ تو ایسے وقت میں میرا مہمان ہوا کہ میں کوئی تیری ضیافت نہیں کر سکا۔ تو اس نے کہا مولا میرے دل کی رگیں ٹوٹ جائیں گی، میں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میری جو کیفیت ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، جس کیفیت نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ یہ عجیب کیفیت ہے جو ہوتی ہوئی ہے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک
مومن کے انتقال کی مجلس ہے، اور وہ بھی جس نے دین کی خدمت زندگی بھر کی ہے، محبت کا پیکر تھے، خلوص کا ایک نشان تھے بھائی علی والی صاحب۔ میرا ان سے رابطہ بہت رہتا تھا اور میں بہت محسوس کرتا تھا کہ کتنی محبت تھی۔ آپ بھائیوں کو شاخ ہے تو میں نے اس لیے جناب فضل عباس کا ذکر کیا، اس لیے کہ بھائیوں کی ڈارس ہوتا ہے، ایک عجب کیفیت ہے کہ جو آپ نے جناب ان کے سلسلے میں بھی جب وہ کیفیت ہے تھوڑی سی دیر کے لیے سن لیں کہ جناب خود کے غلام نے ان کے بھائی سے شب عاشور کی صبح میں یہ کہا کہ میرے آقا کی کیفیت اچھی نہیں ہے، نہ انہوں نے کچھ کھایا ہے، نہ آرام سے بیٹھے ہیں، نہ بستر پہ بیٹھے ہیں، عجب سی کیفیت ہے، کبھی خیمے میں جاتے ہیں، کبھی میدان میں جاتے ہیں، کبھی باہر اندر اسی طریقے سے رات گزار دی، ایک لمحے کے لیے آرام نہیں کیا۔ میں دائیں طرف کو پانی لے کے جاتا ہوں تو بائیں طرف کو منہ کر دیتے ہیں، میں بائیں طرف کو پانی لے کے جاتا ہوں تو منہ دائیں طرف کر دیتے ہیں، نہ مجھ سے کچھ کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھ سے ناراض ہیں، کس پریشانی میں ہیں، کس تکلیف میں ہیں، میں غلام ہوں، میں نہیں ہو سکتا، آپ بھائی ہیں۔ ایک بھائی نے بھائی سے کہا جناب حر کے بھائی آپ کے پاس پہنچے، اس وقت وہ میدان کربلا سے خیمے میں داخل ہو چکے تھے۔ بھائی نے سوال کیا کہ کیوں تردد ہے، کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے آپ کو جو آپ رات بھر یہ کیفیت آپ کو اوپر گزر گئی؟ حر نے ایک لفظ اپنی زبان سے نہیں کہا بلکہ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا، خیمے سے چند قدم امام حسین کے خیموں کی طرف رنجا فرمائے، چند قدم بڑھے امام حسین کے خیموں کی طرف اور اپنے بھائی سے سوال کیا کہ بتا تیرے کان میں کوئی آواز آ رہی ہے؟ کہا ہاں ہاں، بچوں کی کمزور سی ٹوٹی ہوئی نحیف سی آواز آ رہی ہے، التش التش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ آپ نے سوال کیا ہے بھائی بتا کہ یہ کس کے بچے ہیں؟ کہا کہ یہ اس کے بچے ہیں جو امام حسین کے بچے ہیں۔ کہا کون حسین؟ کہ جس نے ہماری فوج کو نہیں، رسالے کو نہیں، ہمارے کروڑوں تک کو پانی پلایا، لیکن ہماری مجبوری دیکھ ہم ان کے بچوں کو پانی نہیں دے سکتے۔ بس یہ جملہ سنا بھائی نے کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں ادھر جاؤں گا کہ کریم ابن کریم آقا میرے گناہ بخش دیں گے۔ بھائی نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، بیٹے نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ غلام نے کہا کہ آقا مجھے اس جگہ نہ چھوڑ کے جائیے گا، مجھے بھی آپ ساتھ لے کے چلیے گا۔ جناب حر نے قربانی پیش کی اور وہ وقت بھی آیا کہ جب حر کے بیٹے نے قربانی پیش کی اور حر سینا میں پہنچا ہے تو امام عالی مقام نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے حر یہ مناسب نہیں ہے کہ جوان بیٹے کا دم بوڑھے باپ کے سامنے پہ نکلے، تم ہٹو ہم بیٹھتے ہیں۔ اور وہ سوچیے تو صحیح کہ اگر کوئی کہے مولا وہ وقت اتنا سنگین ہوگا جب علی اکبر کے کلیجے میں برچی پیمر ہو چکے گی اور آپ تنہا ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا، لیکن مجھے جناب ابوالفضل عباس کی رخصت پانا ہے۔ جناب ابوالفضل عباس صورت سوال بنے ہوئے اپنے بھائی کے پاس حاضر ہوتے ہیں، آقا مجھے اجازت دے دیجئے۔ کہا کہ تم میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ مجھ سے بچوں کی اتہاس نہیں دیکھی جاتی، میرے دل کی رگیں ٹوٹی ہیں، جب میں جاتا ہوں بچے تشدد کہتے ہیں، میرے دل کی رگیں ٹوٹ رہی ہیں مولا۔ اچھا بھیا جاؤ ایک مشت پانی لے کر آؤ۔ جناب ابوالفضل عباس کو علم دیا، اس علم کا رنگ سفید تھا، مشت دی، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نہر پر آ رہا ہوں، حملہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اس لیے میرے ہاتھ میں سفید پرچم ہے۔ اسی لیے حضرت عباس کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، صرف ایک نیزہ تھا جو بہت معمولی سا ہتھیار ہوتا ہے میدان جنگ میں۔ اور مشت آپ نے لی ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہم صرف ایک مشت لینے کے لیے آ رہے ہیں، دریا پہ قبضہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، چونکہ یہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، یہ ہمارا حق ہے کہ بہتے ہوئے دریا پر تمہارا قبضہ غلط ہے، ہمیں ایک مشت پانی چاہیے، اس لیے ایک مشت پانی لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ
آپ نے قلب لشکر کی طرف رخ نہیں کیا تھا، آپ نے دریا کے گھاٹ کی طرف رخ کیا تھا، جہاں 8000 سپاہی یزیدی لشکر کے گھاٹ پر پہرا دے رہے تھے کہ کوئی ایک بوند بھی پانی کی امام حسین کے رحمت تک نہ پہنچ پائے۔ جناب ابو الفضل عباس کا جب رخ دیکھا اس رسالے نے، جو نہر فرات کا محافظ تھا، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے مناسب سمجھا کہ گھاٹ چھوڑ دیا جائے، اس لیے جناب ابو الفضل عباس نے کوئی حملہ نہیں کیا۔ جناب ابو الفضل عباس دریا میں اترتے ہیں اور سوکھی ہوئی مشق کو پانی سے تر کرتے ہیں۔ مشق پانی سے بھری، ایک وقت رہبان نے دریا میں منہ نہیں ڈالا تو ایک بار پانی چلو میں لیا اور اپنے گھوڑے سے مخاطب ہو کے کہا کہ تو بھی تو 3 دن کا پیاسا ہے، پانی پی لے۔ لیکن گھوڑا اپنے سوار کو دیکھتا رہا کہ یہ پانی پیتے ہیں کہ نہیں پیتے، لیکن چلو میں پانی لیا۔ اکثر ذاکرین سے جملہ سن لیتا ہوں کہ جیسے ہی پینا چاہا تو تصویر سکینہ نظر آ گئی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب ابو الفضل عباس نے پانی پینا چاہا ہو، جن کے گھوڑے تک نے دریا کو منہ نہیں لگایا، وہ کیسے کوشش کر سکتے ہیں پانی پینے کی؟ بلکہ صرف ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ گھوڑا اس بہانے پانی پی لے، یا دوسری وصیت یاد آئی ہو بابا کی کہ بابا نے 40 ہجری میں شہادت کے وقت مجھ سے پہلے یہ کہا تھا کہ بیٹا تم کربلا میں حسین کے بچوں سے پہلے پانی نہ پی لینا، اس لیے چلو میں پانی لیا ہے کہ فاتح خیبر کلال ہوں، اس لیے فرات کا تو قبضہ ہے میرا مولا بابا، لیکن مجھے آپ کی وصیت یاد ہے، میرا آقا پیاسا ہے، بچے پیاسے ہیں، یہ پانی منہ لگانے کا قابل نہیں ہے۔ آپ پیاسے دریا میں گئے، پیاسے ہی باہر نکلے، آپ کا رہبار بھی پیاسا نکلا۔ لوگ کہتے ہیں تم گھوڑے کا بڑا احترام کرتے ہو، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ انسانوں سے کہیں عظیم ہے محبوب اللہ کی، کہ اس نے اتنی وفاداری کی ہے کہ جس طریقے سے سوار پیاسا نکلا اس طریقے سے پیاسا نکلے۔ لیکن آپ ذرا تصور تو کریں، امام حسین کے خیموں کو تصور میں لائیں، اس لیے کہ بچے جناب سکینہ کے گرد کھڑے ہیں۔ جناب سکینہ نے مشق جو دی ہے وہ دنیا کے سب سے بہادر انسان کے ہاتھ، انہیں یقین ہے کہ مشق میں پانی آئے گا، میرا چچا جا رہا ہے، کسی لشکر میں طاقت نہیں ہے اس وقت کوئی میرے چچا کو روک سکے، لیکن بھتیجے کو نہیں معلوم کہ اللہ کی مشیت کیا ہے۔ وہ مشق جو آپ لے کے چلے ہیں، بھاگا ہوا لشکر شم اور پسر ساتھ پورے سپاہیوں سے کہہ رہے ہیں کہ جب پیاسوں سے مقابلہ نہیں ہو سکا، اگر انہوں نے پانی پی لیا تو کیا انجام ہوگا؟ تم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا، بس جلدی سے گھیر لو چاروں طرف سے حملے شروع ہوئے۔ جناب ابو الفضل عباس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بس صرف ایک کوشش ہے کہ کسی صورت سے مشق سکینہ کی خیمے تک پہنچ جائے۔ جناب ابو الفضل عباس گھوڑے کو دوڑائے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ حکیم بن طفیل نے وار کیا، آپ کا بازو قلم ہو کے زمین پر گرا، علم کو جنبش ہوئی۔ امام علی مقام دیکھ رہے تھے، بس آپ کا دل جو ہے بیٹھنے لگا۔ اب علم پھر دوبارہ سے دیکھنے لگا، لیکن اس کے بعد جو علم چھکا تو اب نہیں، بچے انتظار میں ہیں۔ امام علی مقام نے اپنی کمر پکڑ لی، جب علم نہیں اٹھا اور پھر ایک آواز آئی کہ غلام کی خبر لیجیے۔ امام علی مقام جناب علی اکبر کا سہارا لے کے میدان کربلا میں پہنچتے ہیں۔ علی اکبر جھکے اور ایک بار جھکنے کے بعد آپ نے چچا کا ہاتھ اٹھا کے بابا کو دیا، قوت بازو کا بازو آپ نے سینے سے لگا لیا، اب پھر آگے بڑھے، دوسرا بازو ملا۔ یہ ترتیب بڑی عجیب ہو گئی، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جسم پہلے ملتا، ہاتھ بات کو ملتے، لیکن جب تین لگ گیا تھا حکم لگا، وہ مشق سکینہ سے پانی بہا تھا تو علمدار نے رخ پھر واپس کر دیا تھا دریا کی طرف کو، اس لیے میدان سے خیمے کا رخ نہیں کرتا۔ اور پھر آپ وہاں پہنچے کہ خدا کسی بھائی کو بھائی کا یہ منظر نہ دکھائے، اور وہ بھائی بھی کیسا فداکار بھائی جو زندگی بھر اپنے آپ کو غلام سمجھتا رہا اور بھائی کو آقا کہتا رہا۔ آپ قریب پہنچے، میں وہ مصیبت کیسے بیان کر دوں، وہ لفظ کہاں سے لاؤں کہ جناب ابو الفضل عباس جب سر پہ آپ کے گرز لگا تو آپ کس طریقے سے زمین پہ گرے ہوں گے تصور کر کے کلیجہ کانپنے لگتا ہے۔ ہر گرنے والا پہلے اپنے ہاتھ ٹیکتا ہے، لیکن حضرت ابو الفضل عباس کے بعد جب آپ گھوڑے سے زمین کو تشریف لائے جس طریقے سے اور امام علی مقام پہنچتے ہیں، جناب ابو الفضل عباس پوری طاقت سمیٹ کر کوشش کرتے ہیں کہ تعظیم کے لیے اٹھیں، لیکن جسم سے بہت خون بہ چکا تھا، بس صرف آپ نے اشارہ کیا سر کو اٹھا کے
تعظیماً آپ نے سر جھکایا اور پھر کہا کیا حال ہے کہ بس رخصت طلب ہوں، بس میری وصیت سن لیجیے کہ میری لاش کو خیمے میں نہ لے کے جائیے گا۔ ذاکرین کہہ دیتے ہیں کہ یہ جملہ بڑھا دیتے ہیں اپنی طرف سے کہ مجھے سکینہ سے شرمندگی ہے، بات یہ نہیں تھی، میرے ابو الفضل عباس کو معلوم تھا کہ جب میرا آقا اور مولا شہید ہوگا تو ان کی لاش کو میدان سے اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور یہ بنی امیہ کے لوگ جو ہیں یہ اس قبیلے کے ہیں جنہوں نے جناب امیر حمزہ میرے چچا کی توہین کی تھی، اس لیے یہ میرے بھائی کی، میرے آقا کی توہین کریں گے، ایسا نہ ہو کہ میرا لاشا خیمے میں ہو اور میرے آقا کا لاشا پامال ہو جائے، اس لیے آپ نے وصیت کی تھی کہ میرے لاشے کو میدان سے نہ لے کے جائیے گا۔ اور پھر ایک آخری تمنا کی کہ مولا میں آخری دیدار آپ کا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جناب ابو الفضل عباس نے زبان سے جو جملہ کہا وہ اپنے بازوؤں کے قلم ہونے کا مرثیہ بیان کر دیا۔ امام عالی مقام نے دیکھا ایک آنکھ میں تیر کا زخم ہے اور دوسری آنکھ میں اس کا خون ہے، آپ نے اپنے رضا کے دامن سے آپ کا خون صاف کیا۔ ابو الفضل عباس کی تمنا پوری ہوئی، آپ نے آنکھ کھولی، نور منور چہرے کو دیکھا امام حسین کے اور چاہتے تھے کہ ہمیشہ کے لیے آنکھ بند کریں، اور پھر فوراً ایک جملہ جب کان سے ٹکرایا آقا و مولا کا تو جسم میں کپکپی آ گئی۔ عباس مجھ سے نہ پوچھو گے کہ میری بھی کوئی تمنا ہے، بس یہ سننا تھا کہ جناب ابو الفضل عباس کا جسم کانپنے لگا۔ آقا میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا کہ ہمیشہ تم نے اپنی زبان شیریں سے مجھے آقا اور مولا کہہ کے یاد کیا، میری آرزو یہ ہے کہ ایک بار تمہیں مجھے بھائی کہہ کے آواز دو، بس ایک بار بھائی کہا اور روح قفس اتری سے پرواز کر گئی۔ امام عالی مقام وہ علم جو سفید تھا اس پر علمدار کے خون کے رکھتے تھے اور چلی ہوئی مشق لے کر خیمے میں آتے ہیں۔ میں کیسے وہ منظر بیان کروں کہ بچوں کے اوپر کیا گزر گئی ہوگی۔ بس صرف ایک مرثیہ ہے جو امام حسین کا ملتا ہے کہ بھیا تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، اب وہ آنکھیں چین سے سویا کریں گی جو تیرے خوف سے جاگا کرتی تھی، اور وہ آنکھیں جاگا کریں گی جو تیری وجہ سے سو جایا کرتی تھی۔ سیاہ الذین ظلموا ایام کربین کربون اللہ اللہ قام الظالمین مرگاہ ان آوازوں پر پروردگار ہمارے اس مختصر سے ذکر کو درجہ عبادت کا پروردگار جو سوائے تو نے اس معین فرمایا ہو اس ذکر کا، اس سے علی واجد ابن مولوی لقالی صاحب کی روح کو شاد فرما اور تمام مومنین مومنات کو شاد فرما۔ پروردگار وہ مومنین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں فرش ادا بناتے تھے ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں میں تخفیف فرما، نیکیوں میں اضافہ فرما، حاضرین کی دلی حاجات پوری فرما۔ پروردگار عالم بیماروں کو شفا عاجلہ اور کاملہ عنایت فرما، بزرگوں کا سایہ تاج سروں کو قائم رہے، علماء الزام کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم مسافروں کو منزل تک پہنچا دے۔ پروردگار جو بے گناہ قید و بند کی صحبت سے رہنے ہیں ان کی رہائی کے اسباب فراہم فرما۔ پروردگار بزرگوں کا سایہ تاج ہمارے سروں کو قائم رہے۔ پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جن کا روزگار ہے خیر و برکت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، مخلوق کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما۔ پروردگار عالم انسانیت اس وبا میں گری ہوئی ہے جو انسانوں نے ہی اس کو پر لا دی ہے، اس وبا سے انسانیت کو نجات دے تجھے رحمت للعالمین کا واسطہ۔ پروردگار عالم تیرا وعدہ پکا اور سچا ہے، اپنے وعدے کو پورا فرما۔ ہمارے شہر ہمارے ملک و پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ امن کے آخری نبی کو بھیج دے، ہمیں ان کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما۔ ایک بار سورہ ہم اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بھائی سید علی واجد صاحب ابن مولوی لقالی صاحب کی روح کو شاد فرمائیں اور تمام مومنین و مومنات کو بھی شاد